یہ کہانی ہے ایک ایسی معصوم روح کی جس کی زندگی صرف 8 بہاریں دیکھ سکی اور اس کی موت نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایمان اور حقیقت کی کشمکش میں وہ ایک ایسا فیصلہ بنی جس نے انسانی سوچ، مذہب اور سائنسی حقیقتوں پر کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ آسٹریلیا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں الزبتھ ایک خوش باش اور ذہین بچی تھی۔ وہ ہنستی کھیلتی، خواب بنتی، لیکن اسے ایک خاموش بیماری لاحق تھی، ذیابیطس ٹائپ 1 یعنی کہ شوگر کی بیماری۔ یہ مرض کسی بھی بچے کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، مگر الزبتھ کے لیے یہ ایک موت کا پروانہ ثابت ہوا۔ الزبتھ کے والدین جیسن اور کیری ایک مذہبی گروہ کا حصہ تھے جس کا عقیدہ تھا کہ صرف خدا ہی شفا دے سکتا ہے۔ ان کا ایمان مضبوط تھا، مگر یہ ایمان کب اندھا عقیدہ بن گیا انہیں خود بھی پتہ نہ چلا۔ جب ڈاکٹروں نے کہا کہ الزبتھ کو روزانہ انسولین لینا ہوگی تو والدین نے اسے ایک امتحان سمجھا۔ انہیں یقین تھا اگر وہ دل سے دعا کریں گے تو خدا خود شفا دے گا۔ انسولین ایک عارضی حل تھا، مگر دعا ایک دائمی علاج۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے الزبتھ کمزور ہوتی گئی۔ وہ چل نہیں سکتی تھی، بات کرنا مشکل ہو گیا، وہ اکثر بے ہوش ہو جاتی، مگر اس سب کے باوجود کسی نے اسے ہسپتال لے جانے کی زحمت تک نہ کی۔ ان کے مطابق اگر خدا چاہے گا تو وہ خود اسے زندگی بخشے گا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب الزبتھ نے آخری سانس لی، مگر المیہ یہ نہیں تھا کہ وہ دنیا سے چلی گئی، بلکہ یہ تھا کہ اس کی موت کے 36 گھنٹے بعد بھی کسی نے پولیس یا ڈاکٹر کو اطلاع نہیں دی۔ والدین اور گروہ کے دیگر افراد اس کی لاش کے پاس بیٹھے دعا مانگتے رہے، اس امید میں کہ شاید وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، مگر زندگی معجزوں پر نہیں چلتی بلکہ حقیقتوں پر چلتی ہے۔ جب یہ معاملہ عدالت تک پہنچا تو 14 افراد کو مجرم ٹھہرایا گیا، جن میں الزبتھ کے والدین بھی شامل تھے۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ محبت اور عقیدے کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت سے آنکھیں چرا لی جائیں۔ اگر الزبتھ کو بروقت طبی امداد دی جاتی تو وہ آج یقیناً زندہ ہوتی۔ الزبتھ کی بہن جیڈ، جو اس مذہبی نظریے سے علیحدہ ہو چکی تھی، نے عدالت میں گواہی دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ کسی نے وقت پر کارروائی نہیں کی۔ الزبتھ کو اس کے اپنے ہی گھر میں تحفظ نہیں مل سکا۔ یہ کہانی صرف الزبتھ کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو عقیدے اور حقیقت کے درمیان الجھا ہوا ہے۔ ایمان ضروری ہے، مگر خدا نے انسان کو علم بھی دیا ہے۔ علاج کو رد کرنا خود زندگی کو رد کرنے کے مترادف ہے۔ دعا اور دوا ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کیونکہ خدا نے بھی فرمایا ہے، علم حاصل کرو تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو۔ کیا ہم اس واقعہ سے سبق سیکھیں گے یا پھر ایک اور الزبتھ کسی اندھے عقیدے کی بھینٹ چڑھ جائے گی؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔